بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 66، 67 اور آیت نمبر 68 تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ مشرکین مکہ کے سامنے یہ اعلان فرما دیں، نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اللہ پاک کی ذات کو چھوڑ کر جن چیزوں کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، اللہ پاک کی ذات کو چھوڑ کر جن چیزوں کو تم نے اپنی پرستش کے لیے معبود بنا رکھے ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت سے منع کر دیا ہے اور روک دیا ہے۔ مجھے حکم یہ ہے کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کروں، مجھے حکم یہ ہے کہ میں صرف ایک اللہ کو اپنا معبود جانوں، مجھے حکم یہ ہے میں اسی اللہ کو وحدہ لا شریک لہ تسلیم کروں۔ لما جاءنی البینات من ربی، میرے پاس تو میرے رب کی بڑی دلیلیں پہنچ چکی ہیں، میرے پاس تو میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں، میرے پاس تو میرے رب کی طرف سے واضح پیغام آ چکا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کا تابع فرما بن کر رہوں، رب العالمین کا حکم ماننے والا بن کر رہوں، رب العالمین کا مطیع اور فرما بردار بن کر رہوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور طاقت اور قوت کے ساتھ لوگوں کے سامنے توحید کو بیان فرمایا، اور آپ کی چاہت یہ تھی کہ مکہ کا بچہ بچہ مجھ پر ایمان لائے، اور مشرکین مکہ نے اسی قوت کے ساتھ آپ کے پیغام کو جھٹلایا، مشرکین مکہ نے اسی طاقت کے ساتھ آپ کے پیغام کو جھٹلایا، مشرکین مکہ نے اسی شد و مد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جھٹلایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اہل مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہوئے تو آپ طائف تشریف لے گئے، اور طائف والوں نے بھی کوئی اچھا رویہ نہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شکستہ دل ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، اور یہ معراج کا پورا واقعہ جو آپ حضرات نے علماء کرام سے سنا ہے اور بارہا سنا ہے، یہ پورا واقعہ وقوع پذیر ہوا، حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ کو جو چاہیے ہم مہیا کرتے ہیں، آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، آپ سرداری لینا چاہتے ہیں ہم سرداری دیتے ہیں،
آپ کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم کروا دیتے ہیں۔ آپ مال و دولت چاہتے ہیں، وہ ہم دے دیتے ہیں، لیکن ہمارے معبودوں کو آپ برا بھلا نہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری قوت سے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ مال و دولت بہت چھوٹی چیز ہے، عورت بہت چھوٹی چیز ہے، سرداری بہت چھوٹی چیز ہے۔ تم میرے ایک ہاتھ پر سورج بھی لا کر رکھ دو، دوسرے ہاتھ پر چاند بھی اگر لا کر رکھ دو تو میں پھر بھی اپنی اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے رب کا تابع فرما بن کر رہوں، اور میں تمہیں بھی یہی کہتا ہوں کہ اپنے رب کی نافرمانی سے بچو اور اپنے رب کے تابع فرما بن کر رہو۔ میں تمہیں اس رب کی پہچان کروا رہا ہوں، میں تمہیں اس رب کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں اس رب کا تعارف کروا رہا ہوں، میں تو تمہیں اس رب کی طرف دعوت دے رہا ہوں جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو چاند سورج ستاروں سیاروں کا مالک ہے، جو انسان جنات فرشتوں کا مالک ہے، جو ہواؤں کا مالک ہے، جو گرمی سردی کا مالک ہے، جو جنت دوزخ کا مالک ہے، جو پل صراط کا مالک ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے اور پتے پتے کا مالک ہے، جو انسان کی سوچوں کا مالک ہے، انسان کے نکلتے ہوئے سانسوں کا مالک ہے۔ میں تو تمہیں اس رب کی پہچان کروا رہا ہوں اور اس رب کی طرف بلا رہا ہوں۔ دیکھو وہ کتنا بڑا رب ہے، وہ کتنا بڑا رب ہے، کتنا بڑا خالق ہے، کتنا بڑا مصور ہے جس نے انسان کو خلق کیا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ صرف یہ حضرت انسان ایک ایسی مخلوق ہے، اللہ پاک نے فرمایا فَخَلَقْتُ بِيَدَيَّ، میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے اسے خلق کیا ہے، اپنے ہاتھ سے اسے تراشا ہے، اپنے ہاتھ سے اس کی ڈیزائننگ کی ہے، اور اپنے ہاتھ سے اس کو پورا وجود میں نے عطا کیا ہے۔ اور یہ پورا وجود کیسے ملا؟ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم سب مٹی سے بنائے ہو۔ آدم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالی نے جو پتلا بنایا، جو وجود بنایا، وہ مٹی سے بنایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مٹی کا ذکر فرمایا، اور اسی طریقے سے حکم یہ ہے کہ جب میت کو قبر کے اندر رکھا جائے اور میت کو رکھنے کے بعد جب مٹی پھینکی جائے تو اس وقت مٹی پھینکنے والا یہ آیت تلاوت کرے منہا خلقناکم، کہ ہم نے اسی مٹی سے تمہیں بنایا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تم لٹائے جا رہے ہو، ومنہا نخرجکم، اسی مٹی سے تمہیں قیامت کے دن نکالا جائے گا۔ تو انسان کی تخلیق کا اول مادہ، انسان کی تخلیق کا پہلا ذرہ، انسان کی تخلیق کا پہلا مرحلہ وہ مٹی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کے بعد نسل انسانی کا سلسلہ آگے چلا، توالد اور تناسل کا سلسلہ چلا، تو اللہ تعالیٰ نے توالد اور تناسل کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے پانی کے غلیظ قطرے کا انتخاب فرمایا، اور اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں جا بجا اللہ نے فرمایا الم یکن نطفہ من منی یمنا انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور یہاں بھی فرمایا خلقکم من تراب ثم من نطفہ، مٹی کے بعد پھر تخلیق کا دوسرا مرحلہ توالد اور تناسل کا سلسلہ جو آگے چلا ہے، یہ ایک نطفے سے اللہ نے آگے چلایا ہے کہ باپ کا نطفہ ماں کے رحم میں آیا، پھر اللہ فرماتے ہیں ثم من علقہ، پھر وہ نطفہ فوراً بچے کی شکل نہیں بن جاتا ہے،
وہ نطفہ 40 دن پڑا رہتا ہے، 40 دن کے بعد پھر وہ گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں آتا ہے۔ پھر دوسرے مقام پر اللہ نے اس کی مزید تفصیل ارشاد فرمائی، خون کے لوتھڑے کے بعد پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھتا ہے، پھر اللہ پاک انسان کو وجود عطا فرماتے ہیں، پھر اللہ پاک انسان کی ماں کے پیٹ کے اندر انسان کی غذا کا انتظام فرماتے ہیں، اور 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں انسان کی پرورش کی جاتی ہے۔ 9 مہینے کے بعد جب بچہ سانس لینے کے قابل ہو جاتا ہے، جب بچہ حرکت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنگ راستے سے میں اسے اس دنیا میں لاتا ہوں، اور دنیا میں آنے کے بعد مسلمان کے لیے حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز جائے وہ میری توحید، میری بلندی، میری بزرگی کی آواز اس بچے کے کان میں جانی چاہیے۔ اور ہم مسلمان ایسے ہی کرتے ہیں، جب کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے ہم سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے پہلے اس کے کان میں آذان دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انسان کی تخلیق کا پہلا مرحلہ مٹی ہے، اور توالد اور تناسل کا سلسلہ جو آگے بڑھا ہے یہ ایک نطفے سے بڑا ہے، پھر وہ نطفہ خون کے لوتھڑے کی شکل میں آتا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں یخرجکم طفلا، پھر بچے ہونے کی حالت میں میں تمہیں تنگ راستے سے نکالتا ہوں، پھر وقت گزرتا جاتا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر میں تمہیں یہاں تک بڑھاتا ہوں کہ تم بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچ جاتے ہو، بھرپور قوت کی عمر کو پہنچ جاتے ہو، بھرپور طاقت کی عمر کو پہنچ جاتے ہو۔ یہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد جوانی تک کا جو مرحلہ ہے یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، اس میں قدم قدم پر بچہ وہ اللہ پاک کا محتاج ہے، قدم قدم پر انسان اللہ پاک کا محتاج ہے۔ انسان کی تربیت کے لیے، انسان کو چلانے کے لیے، انسان کو بڑا کرنے کے لیے، انسان کو مانوس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نوجوان، اے لڑکے، میں نے تیری ماں اور تیرے باپ کے دل میں تیری محبت ڈال دی ہے، نہ ماں تیری تکلیف کو برداشت کرے گی، نہ باپ تیری تکلیف کو برداشت کرے گا۔ ماں اور باپ بچے کو پالتے ہیں، پڑھاتے ہیں، دکھاتے ہیں، یہاں تک ثم لتبلغوا اشدکم کہ بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتکونوا شیوخا، پھر یہ وقت آگے بڑھتا ہے، بڑھتے پھر ایک وہ وقت آتا ہے کہ تم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہو، اور بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جانے کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، بہت سے تو ایسے ہیں جو اس دنیا میں آئے ہی نہیں، آنے سے پہلے ہی اس دنیا میں وہ فنا ہو گئے، کچا حمل گر جاتا ہے، حمل ساقط ہو جاتا ہے، یہ اللہ پاک نے یہاں فرمایا۔ اور پھر فرمایا وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا، جب جوانی گزر جاتی ہے، بڑھاپا گزر جاتا ہے، تو پھر میں انسان کو مہلت دے دیتا ہوں اس کی موت تک کے لیے، اس کی موت کا جو وقت ہم نے معین کر دیا ہوتا ہے، اس کی موت کا جو وقت ہم نے لکھ دیا ہوتا ہے، انسان اس عمر تک چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، یہاں تک کہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مِنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اے انسان اپنی تخلیق کو دیکھ، تیرا اول جوہر، اول مادہ تیرا وہ مٹی ہے، پھر پانی کا غلیظ قطرہ ہے، پھر خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھتا ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، پھر 9 مہینے کے بعد تو اس دنیا میں آتا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں میں تجھے جوانی تک لے جاتا ہوں، جوانی کے بعد پھر بڑھاپے تک لے جاتا ہوں، بڑھاپے کے بعد پھر تجھے اذیتوں اور تکلیفوں سے بچانے کے لیے میں تجھے موت کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اے میرے بندے وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ میں تو غور کیوں نہیں کرتا ہے؟ اگر اپنے آپ میں غور کرے گا تجھے ہر مقام پر تیرا رب نظر آئے گا، تیرے رب کی کاریگری نظر آئے گی، تیرے رب کی قدرت تجھے نظر آئے گی۔ اور اگر تو نے اپنے آپ کو دیکھنا چھوڑ دیا تو کائنات کی کسی چیز میں تجھے رب نظر نہیں آئے گا۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ ساری چیز ہم نے اس لیے بیان کی ہے کہ یہ بندے نصیحت حاصل کریں، یہ بندے عقل اور شعور کا مظاہرہ کریں، یہ بندے سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بندے راہ راست پر آنے کی کوشش کریں، یہ بندے نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں۔ وہ رب تو وہ ہے هو الذی یحیی و یمیت، جس کے قبضہ قدرت میں زندگی بھی ہے، جس کے قبضہ قدرت میں موت بھی ہے۔ اور زندگی اور موت قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے بیان فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیات، کہ ہم نے موت کو بھی بنایا ہے، ہم نے زندگی کو بھی بنایا ہے۔ موت کو پہلے اس لیے بیان فرمایا کہ جس نے زندگی پائی ہے اسے موت کو ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ اس زندگی کا اختتام وہ موت کے اوپر ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو وہ ذات ہوں جس کے قبضہ قدرت میں زندگی ہے، جس کے قبضہ قدرت میں موت ہے۔ نمرود کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیات بھی نازل فرمائی ہیں۔ نمرود بدبخت اسی غلط فہمی کا شکار تھا، اور وہ اپنے بڑے پن میں آ کر اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہہ دیا کہ میں تو وہ ہوں انا احیی و امیت، کہ زندگی اور موت یہ میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے فرمایا تھا کہ میں تو اس رب کو مانتا ہوں جس رب کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے۔ تو نمرود نے کہا انا احیی و امیت، زندگی اور موت تو میرے بھی قبضہ قدرت میں ہے، زندگی اور موت یہ تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے ایک گنہگار شخص کو بلایا اور اس سے کہا کہ جا تو آزاد ہے، اور ایک بے گناہ انسان کو بلایا اور اسے قتل کروا دیا اور کہا کہ دیکھو جس کو زندہ رہنا چاہیے تھا، جو بے گناہ اور بے قصور تھا، اسے میں نے موت کی گھاٹ اتار دیا، اور قصوروار کو مجرم کو میں نے چھوڑ دیا۔ زندگی اور موت میرے بھی قبضہ قدرت میں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بدبخت، یہ بیوقوف موت اور زندگی کی حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے۔ اگر تو بھی رب ہے تو ایک دن مغرب سے سورج کو نکال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دلیل پیش فرمائی، فبہت الذی کفر، نمرود کی ہوائیاں اڑ گئیں اور نمرود کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ میں اس چیز کا کیا جواب دوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی یحیی و یمیت، زندگی اور موت میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ فاذا قضى امرا، اور جب میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، یقول له کن فیکون، اس کام کے لیے مجھے محنت کی ضرورت نہیں ہے، اس کام کے لیے مجھے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اس کام کے لیے اللہ فرماتے ہیں مجھے بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کام کے لیے مجھے کسی سے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو کن کہتا ہوں کہ ہو جا، فیکون، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں ہو جا، وہ چیز وجود پکڑ لیتی ہے، آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ میں تو اتنی بڑی طاقت کا مالک ہوں، اتنا بڑا قادر ہوں، اتنا بڑا رازق ہوں، اتنا بڑا مالک ہوں۔ کیا اے انسان میں اس لائق نہیں ہوں کہ میری پرستش کی جائے، مجھے معبود جانا جائے، مجھے وحدہ لا شریک لہ تسلیم کیا جائے؟ اگر اب بھی انسان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے تو پھر انسان سے بڑا بدبخت اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا کھول کھول کر بڑی وضاحت کے ساتھ بڑی کھلی آیات میں اپنا تعارف کروایا ہے، اور اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا ہے، اور اپنی طرف لوگوں کو متوجہ فرمایا ہے۔ اور اب بھی اگر کوئی اللہ کی ذات کو نہیں مانتا ہے، اب بھی اگر کوئی اللہ کی ذات کو تسلیم نہیں کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اور دنیا میں بہت لوگ گزرے جنہوں نے تسلیم نہ کیا، وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اب بھی جو لوگ تسلیم نہیں کریں گے وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور جنہوں نے تسلیم کیا، مانا، اطاعت کی، وہ آج بھی سکون کے ساتھ اپنی قبروں میں سو رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب بھی جو مانیں گے اور تسلیم کریں گے وہ جب قبروں میں جائیں گے تو سکون کے ساتھ وہ اپنی قبروں میں رہیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔